ایک بہت بڑا ایونٹ الحمدللہ آ چکا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی قطر میں ورلڈ کپ گزرا. ان کو قطر کو ورلڈ کپ کی تیاری یہ کب ملی تھی؟ 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 15 سال پہلے. تو انہوں نے پوری تیاری کی، ٹارگیٹس ملے، یہ اسٹیڈیمز بنائیں اور یہ انہوں نے سڑکیں بنائیں، اتنے لوگوں کو اکموڈیٹ کرنے کے لیے بلڈنگز بنائیں، اور یہ تیاری چلتی رہی. تب جا کر ایک کامیاب فیفا کا ورلڈ کپ اسی سال اور پچھلے سال قطر نے کرایا. ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا ایونٹ آیا، یہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے. اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ آر وی پریپیئرڈ فار اٹ؟ ہم نے تیاری کی ہے، کوئی پلاننگ کی ہے، پلان بنایا ہے، کوئی پلانر ہے ہمارے پاس؟ اس رمضان میں ہمارے پاس ٹارگٹس کیا ہیں؟ کیا کیا چیزیں ہیں جو اس رمضان میں ہم ڈھونڈیں گے؟ قطر نے پوری دنیا کو اپنا سافٹ امیج دے دیا. ہم خود کو، فرشتوں کو، اللہ میاں کو اپنا کیا امیج دینے جا رہے ہیں اس رمضان میں؟ کہ ہم نے اس کی تیاری کی ہے؟ اگر نہیں کی تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. آئیں آج اس رمضان کی تیاری کر لیں. رمضان سر پر آ چکا ہے، جتنے دن گزر گئے تو اللہ اس کو معاف فرمائے، لیکن جو آنے والے دن ہیں اس کا ہم بھرپور طریقے سے ایڈوانٹیج لیں. سب سے پہلا سوال، ایسے کون سے 4 یا 5 یا 3 میرے دوست تھے میرے قریبی سرکل میں پچھلے رمضان میں تو وہ تھے، اس رمضان میں وہ نہیں ہیں؟ ان کے نام ذرا یاد کریں. اور اگر ان کو پتہ ہو کہ بھئی یہ میرا آخری رمضان ہے، مجھے یہ پتہ چلیں کہ یہ میرا آخری رمضان ہے، اور مجھے کہیں سے یہ اطلاع مل جائے تو میں اس رمضان کو کیسے گزاروں گا؟ پھر اس رمضان میں میں نے ٹارگٹس کیا رکھے ہیں؟ کتنے میں نے نوافل پورے کرنے ہیں؟ کتنے میں نے جو صدقہ دینا ہے، کتنی زکوٰۃ دینی ہے، کتنے لوگوں سے خوش اخلاقی سے بات کرنی ہے، فگرز کے ساتھ، بالکل سٹیٹسٹکس کے ساتھ جائیں. تلاوت، آج میں نے 1 پارے کی تلاوت کرنی ہے، کی ہے، ٹک کیا، نہیں کیا، کراس کیا. میں نے اوابین پڑھنے ہیں، میں نے چاشت پڑھنی ہے، میں نے اشراق پڑھنی ہے. تہجد سب سے آسان ہو جاتی ہے رمضان کے مہینے میں، اور تہجد سبحان اللہ، تہجد کی نماز تو ویسے بھی ایسی نماز ہے کہ سب سے زیادہ افضل نماز ہے فرائض کے بعد، وہ تہجد کی نماز ہے. اللہ پاک کی رحمت خود نزول فرماتی ہے. حل من سائل، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا؟ حل من مستغفر، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو معاف کروں؟ اور کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا، مغفرت طلب کرنے والا، اور مجھ سے رزق طلب کرنے والا؟ حل من مسترزق، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا؟ تو اس میں ہم اپنے خرافات سے سائڈ پہ ہو کے اور اس کی پریکٹس کریں کہ اللہ سے مانگے. پھر ہم پلان کریں کہ بھئی خود سے سوال پوچھیں کہ ایسا مجھے بعد میں افسوس نہ کرنا پڑے کہ کاش مجھے ایک اور رمضان مل جائے تو میں اس کو بہترین طریقے سے یہ گزاروں. تو یہ رمضان مجھے مل گیا، اس کو میں بہترین طریقے سے کیسے گزار سکتا ہوں؟ پھر جو میرے رشتہ داروں میں جو مجھ سے ناراض ہیں ان کو میں اپروچ کروں کہ رمضان میں ان کو میں مناؤں. ایسا نہ ہو کہ ان کی ناراضگی میں ہی ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان گزر جائے اور جو رحمتیں ہیں اللہ کی ان سے میں محروم ہو جاؤں. ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جو ہے وہ تشریف فرما ہو رہے تھے، اتنے میں آپ نے فرمایا آمین آمین آمین. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو پہلے کبھی ایسا عمل نہیں فرمایا، ابھی کیوں آمین فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آیا تھا اور اس نے کہا کہ ہلاک وہ شخص جس پر رمضان آ کر گزر جائے اور وہ اس میں ایسے اعمال نہ کرے کہ جس سے وہ اس کی مغفرت ہو جائے، اللہ کے رحم کو اپنی طرف متوجہ نہ کرے. تو میں نے اس پر آمین کہا کہ واقعی ایسا شخص ہلاک ہونے کے قابل ہی ہے. رمضان آ کے گزر گیا اور پھر بھی اس کی کوئی اصلاح نہیں ہوئی، اس کے اعمال میں کوئی نکھار نہیں آیا، اس کی نماز میں نکھار نہیں آیا، اس کی عبادت میں نکھار نہیں آیا، اس کی تسبیح توجہ میں نکھار نہیں آیا. تو یہ کیسا رمضان تھا جو آج کی سیزن تھا، گزر گیا اور بس ہم پھر ویسے ہی خرافات میں لگ گئے. تو اس رمضان کو ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، ہم ایونٹ سمجھیں. جس طرح ایک پروجیکٹ کی تیاری ہوتی ہے، اس کے پری ریکوزٹ سے ہوتے ہیں، تو اس پری ریکوزٹ تو ہم نہ کر سکے، لیکن جو آ جائے اچانک تو اس کو بہتر ریزلٹس کتنے اس سے لے سکتے ہیں اس پر ہم غور کریں. تو خدا را یہ رمضان ایسا ہے کہ من حیث القوم بھی اور من حیث الفرد بھی ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے حالات ہیں اس وقت، ملک کے معاشی حالات ہیں، ملک کی سیکیورٹی کے حالات ہیں، جگہ جگہ پہ دھماکے ہو رہے ہیں. پشاور کا دھماکہ، کراچی میں ٹیررسٹ اٹیک، پشاور میں ٹیررسٹ اٹیک، اور یہ تھریٹس جو ہمیں ہیں، ہمیں اپنے اعمال کو یقیناً سدھارنے کی ضرورت ہے اور اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ
سے ہم ڈھال لے لیں. الصوم جنہ، یہ صوم جو ہے یہ بالکل ڈھال ہے، ڈھال. تو ہم اس کو ڈھال کے طور پر استعمال کریں. شیطان کے جو شیطان چاہے انسانی صورتوں میں ہوں، چاہے وہ جناتی صورتوں میں ہوں، چاہے مٹی کے بنے ہوئے ہوں، چاہے وہ آگ کے بنے ہوئے ہوں، اور ان کے اعمال سے ہم خود کو محفوظ رکھیں، ان کی شرور سے، ان کے فتنوں سے خود کو محفوظ رکھیں. یہ ہمارے پاس ایک بہترین ڈھال ہے. آئیں یہ عہد کریں کہ جتنے بھی باقی دن رمضان کے رہ گئے ہیں ہم اس ڈھال کی حفاظت کریں گے، اس کو توڑنے نہیں دیں گے، اس کو پھوڑنے نہیں دیں گے. میرے نبی نے فرمایا کہ روزہ یہ ڈھال ہے، جب تک انسان اس کو خود نہ پھوڑ دے، خود نہ توڑ دے، تو ہم اس کو انشاءاللہ پھوڑنے توڑنے نہیں دیں گے. اس کے بھرپور طریقے سے حفاظت کریں گے، اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک سے دعائیں مانگیں گے کہ اللہ پاک ہمارے جو انفرادی زندگی اس کو بھی بہتر کرے، اور من حیث القوم اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے، اور اسلام کے نام پر بنا ہے، اور اس وقت اسلام کے قلعے کے طور پر آخری مورچہ تقریباً رہ گیا ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ پاک اس ملک کے خداداد پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے. www.darsequran.com